براہ راست جو ہے ہم آپ سے جو ہے ڈبیٹ کرنا پسند کریں گے. اور آخر پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا ذکر جو ہے آپ کے اسکرپچرس میں بھی ملتا ہے. یعنی کہ یہ وہ ٹاپک نہیں ہے جو کہ یہاں پر میں جو ہے ان ورسز کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ورسز کو جو ہے یہاں پر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, کیونکہ اس پر آلریڈی بحث ہو چکی ہے, اس پر آلریڈی ڈبیٹس ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ اس پر ڈبیٹ کرنا چاہیں گے, اس پر جو ہے بحث کرنا چاہیں گے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا دروازہ جو ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا. بلکہ یہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا ذکر جو ہے آپ کی دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یددا چرتر شریتست سایت پرمانم کورتے لوکاس تدانورتے, یعنی کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے واٹ ایور ایکشن اے گریٹ مین پرفارمس کامن مین فالو اینڈ واٹ ایور اسٹینڈرڈز ہی سیٹس بائی دی ایگزامپلری ایکٹس آل دی ورلڈ پرسیوز. یعنی کہ دس از دی بھگوت گیتا the verse chapter number 3 verse number 21 جس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ یددا چرتر شریتس, یعنی کہ ایک ایسا مین آنے والا ہے, یا ایک ایسا مین آنے والا, یہ ایک ایسا مین آنے والا ہے جو جس کی ایکٹس یعنی کہ جس کی ایکشنز کو دیکھ کر لوگ اسے فالو کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ایسے وہ کوئی عام انسان نہیں تھے, بلکہ وہ ایک پروفٹ تھے. پروفٹ کا مطلب ہوتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں, سوری ہم کلام ہم کلام کا مطلب ہوتا ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست کوئی کتاب نازل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایز قرآن سے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا, یعنی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے عام انسان نہیں تھے بلکہ یہ پروفٹس تھے. اس طرح ہماری جو اسکرپچرس جو ہندوازم کے جو اسکرپچرس ہیں ان کے اندر بھی ہمیں کچھ لوگوں کا ذکر ملتا ہے, جیسے شری کرشنا ہے, ارجنا ہے. ہم ان کے بارے میں کبھی بھی جو ہے غلط الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نہیں جانتے ان کی ہسٹری کیا ہے. مے بی ناٹ, یہ نبی بھی ہو سکتے اور ہو بھی نہیں سکتے, کنفرم نہیں ہے, ہو بھی سکتے اور ہو بھی نہیں سکتے ہیں. اور اسلام نے جو ہے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے, مسلمانوں کو جو ایک بہت سارے ٹیچنگس میں سے ایک ٹیچنگ یہ ہے کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, یعنی کہ سورہ الانعام چیپٹر 6 ورس 107 اور 108 جو ورس ہے, ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو یہ ٹیچنگ دی ہے, یہ سبق دیا ہے, یہ لیسن دیا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی ادر گاڈس بنائے ہوئے ہیں, یعنی کہ جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے جو گاڈس بنائے ہیں, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جوڈائزم ہے ہی نہیں, کرسچینٹی ہے ہی نہیں, یہ سارے کے سارے مذاہب جو ہے یہ اسلام ہے. جیسے کہ قرآن کریم نے کہا تھا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. Prophet Ibrahim علیہ الصلوۃ والسلام, Prophet Abraham neither he was a Jew nor he was a Christian. Prophet Ibrahim علیہ الصلوۃ والسلام وما كان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے بلکہ وہ مسلمان تھے, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے تھے. ٹھیک ہے, وہ پھر بعد میں لوگ آئے, اسلام کو جو ہے جوڈیو سے, یعنی کہ جوڈیو سے جوڈائزم بنا دیا اور کرسچن سے جو ہے کرسچینٹیزم بنا دیا. حالانکہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی نبی تھے, یہ سارے کے سارے ایک ہی خبر لے کر آئے تھے کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی کی پوجا کرو, اور اس کے علاوہ کسی کو اور مت پوجو, اسی کو مددگار بناؤ. یہ پھر بعد میں جو آئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے منسوب کرسچینٹی کو کیا, اور اسی طرح جو ہے یہودا جوڈیو, یعنی کہ جوڈیو سے لے کر انہوں نے جو اخذ کیا جوڈائزم. اسی طرح بدھا جو ہے جن کی پیدائش ہوئی تھی نیپال میں, یعنی کہ بفور یعنی 600 BC میں ان کی جو ہے سوری کیا قوم ہے کیا لفظ استعمال کریں, جن کی پیدائش 600 BC میں ہوئی تھی. پھر لوگ آئے اور بدھزم کے بدھا کے نام سے جو ایک ریلیجن بنا دیا بدھزم. اسی طرح تاؤ سے بنا دیا تاؤزم. پھر اسی طرح جو ہے شنٹو سے بنا دیا شنٹوازم. یہ سارے کے سارے جو ہے these are based on the falsehood. میں یہ کہوں گا یہ سارے کے سارے مبنی علی الکذب ہے. صرف اسلام ایسا مذہب ہے, اسلام ایسا ریلیجن ہے جو مبنی علی الحق ہے, یعنی کہ جو اسی فارم میں آج بھی ہے جس فارم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں بھیجا تھا. اور ہم نے بہت سارے جو ہمارے یہاں جو ایون مسلمس کے اندر بھی, مسلم کمیونٹی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں جو ہے کنفیوز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جو ہے بانی ہے, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہے. اسلام کی جو بانی ہے, اسلام کی جو بانی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی نہیں ہے, بلکہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے, جیسس کرائسٹ ہو, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو, پرافٹ ڈیوڈ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہو, پرافٹ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی کہ فرام دا بگننگ, یعنی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے, سب کا ایک ہی مذہب تھا, دیٹ از دی ریلیجن آف اسلام. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس آیت میں کیا کہہ رہا تھا, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی تعلیم دی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی گاڈس بنائے گئے ہیں دنیا میں, آپ ان سب کو گالیاں نہ دیں, یعنی کہ تسبو, یعنی کہ آپ ان سب کو جو ہے برا بلا نہ کہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ جہالت میں آ کر آپ کے خدا کو گالی دے. تو یہ ہے, دس از دا بیوٹیفل, یعنی میں کیا کہوں اس کے لیے میں لفظ کیا استعمال کروں, میں کہوں گا یہ اسلام کی بیوٹینس ہے. اور ایسی ورڈس آپ کو پوری جتنے بھی ادر اسکرپچرس ہیں, ایسی ورڈس آپ کو کہیں پر بھی نہیں مل سکتی ہے. تو جتنے بھی یہ ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں, یا جتنے بھی ویسٹ کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو گستاخی کرتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں. اسپیشلی میں یہ بتانا چاہوں گا جو کیا نام تھا ان کا, نرسنگانند, بھگوت گیتا کی جو آیت ہے, چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 6, جس میں شری کرشنا ارجن سے فرماتے ہیں کہ یور بگیسٹ انیمی از یور انکنٹرول مائنڈ. آپ کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے, دیٹ از دا انکنٹرول مائنڈ, یعنی کہ انکنٹرول مائنڈ جو ہوتا ہے یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اینڈ دس از دا بیسٹ ورس ان بھگوت گیتا. بھگوت گیتا کے اندر کی بہت بہترین آیت ہے کہ, سوری آیت نہیں, ورس, یور بگیسٹ انیمی از یور انکنٹرول مائنڈ. آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انکنٹرول مائنڈ ہے. اگر آپ اسے کانکر نہیں کر سکتے, اگر آپ اس پر فتح یاب نہیں ہو سکتے, تو یہ آپ کے لیے دشمن ہے. اگر آپ اسے فتح کرتے, اس پر فتح حاصل کرتے, اگر اس پر غلبہ حاصل کرتے, اگر آپ اپنے مائنڈ کو کانکر کر سکتے, تو یہ آپ کا دوست ہے. اس کی مثال سمپل سی ہے, جیسے کہ قرآن کریم میں اس کی بہترین ایکسپلینیشن دی ہے. قرآن کریم میں جو ہے اس پر جو ہے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فل چیپٹر نازل کیا سورۃ الحجرات, جس میں بہت ساری بیوٹیفل ورسز ہیں جو ان ساری چیزوں کو بیان کرتی ہیں کہ انسان کے جو ہے دو دشمن ہیں, ایک ہے انٹرنل, ایک ہے ایکسٹرنل. یہ جو انٹرنل ہے اس سے بچنا ضروری ہے. ایک ہے ایکسٹرنل دشمن, آپ کے جو باہر کے دشمن ہے. ایکسٹرنل دشمن ہے آپ کے پڑوس ہے, آپ کے ریلیٹیوز ہے, آپ کے رشتہ دار ہے, آپ کے جو دوست ہیں, فرینڈ سرکل ہے, کولیگز ہے, کلاس میٹس ہے, روم میٹس ہے. ان سے بچنا آسان ہے. یہ ایکسٹرنل دشمن جو ہے ان سے بچنا آسان ہے, لیکن آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے, انٹرنل دشمن, جو آپ کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے, بغض, حسد, کینہ, بیک بائٹنگ, ان سب سے بچنا ضروری ہے. ان سے لڑنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. ایکسٹرنل دشمن سے لڑنا آسان ہے, لیکن جو آپ کا انٹرنل دشمن ہے اس سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اور اس پر جو غلبہ حاصل کر لے وہ مجاہد ہے. مجاہد, اب آپ کہیں گے اس نے لفظ مجاہد استعمال کر دیا, آپ پتہ نہیں کتنے کلپس آپ بنائیں گے, مجاہد, جہاد, ٹیررزم. مجاہد کا مطلب ہوتا ہے, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المجاہد من جاہد نفسہ, یعنی کہ بڑی سگیشیسلی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے ڈیفائن کیا ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ, یعنی کہ تم میں سے سب سے بڑا اسٹرگلر, تم میں سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. تو بھگوت گیتا کی جو ورس ہے, یور بگیسٹ انیمی از یور انکنٹرول مائنڈ, اسے جو بہترین انداز میں جس کسی کتاب نے اگر اسے ایکسپلین کیا ہے, دیٹ از القرآن کریم. قرآن کریم کے اندر جو ایک فل چیپٹر ہے, مسلمان کو چاہے اس چیپٹر کو جو ہے اس پر کافی اسٹڈی کرے, جیسے کہ چیپٹر نمبر 49 سورۃ الحجرات. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا تنابزوا بالالقاب, یعنی کہ آپ برے ناموں سے ان کو پکار نہیں سکتے. اب یہ آیت